وہ سب ہاتھوں میں پھولوں کے ہار لیے یوں سر جھکائے میرے ارد گرد دائرے میں کھڑے تھے جیسے میں کوئی پیر، ولی یا بزرگ ہوں۔ میں گھبرا کر کھڑا ہوا اور نقاہت سے چکرا گیا۔ میرے ڈگمگاتے جسم کو تھامنے کے لیے کئی ہاتھ بیک وقت آگے بڑھے تو میں نے سب کو جھٹک دیا۔ تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ جاؤ یہاں سے، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ خانو نے دوبارہ سب کو جھاڑا جیسے میرا نائب ہو۔ سنا نہیں بابا؟ جاؤ یہاں سے، ابھی سائیں جلال میں ہے۔ لوگ عقیدت سے سلام کرتے ہوئے وہاں سے بادل نخواستہ چھٹنے لگے۔ خانو نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے پوچھا، کھانا کھاؤ گے سائیں؟ میرا صبر جواب دے گیا، آخر تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ خانو منمنایا، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں سائیں، شاید آپ کی دعا سے خانو کے دن پھر جائیں۔ پچھلے سال باڑ میں میرا سب کچھ بہہ گیا تھا، ادھر ٹرینوں کی بدحالی نے بھی دھندا مندہ کر دیا ہے سائیں۔ میں نے جھنجھلا کر اسے دھتکارا، جاہل انسان، تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ میں کوئی پیر فقیر نہیں ہوں، اگر میری دعا میں اثر ہوتا تو میں آج خود یوں دربدر خوار نہ ہوتا۔ مگر خانو ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر کب تک ہم ظاہر پرست انسان بیرونی حلیے اور لباس کی بنیاد پر لوگوں کے زہد و تقویٰ کا فیصلہ کرتے رہیں گے؟ سر اور داڑھی کے بے تحاشا بڑے ہوئے بال، چہرے اور لباس پر وقت کی دھول اور غم کی شکنیں، چادر پر درد کی سلوٹیں اور جھولی میں ناکامیوں کے کیکر اور کانٹے، کیا کسی جوگی کا یہ حلیہ کافی ہوتا ہے اسے درویش ثابت کرنے کے لیے؟ میں نے جان چھڑانے کے لیے بیزاری سے کہا، اگر تمہاری تسلی میری دعا سے ہوتی ہے تو جاؤ، میں نے تمہیں دعا دی۔ خانو کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر جانے کیا کچھ منتیں مانگتا ہوا وہاں سے ٹل گیا۔ میں نے تھک کر دوبارہ آنکھیں موند لی۔ ان چھوٹے دیہات اور قصبوں کے لوگ کتنے سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ پھر شاید آج کا انسان اپنے غم کے ہاتھوں اس قدر ٹوٹا ہوا ہے کہ اسے ہمیشہ کسی مسیحے کا انتظار رہتا ہے۔ کاش انہیں کوئی سمجھا سکتا کہ میں مسیحا نہیں، ان سے زیادہ دنیا داری کے داغوں سے اٹا برس کا مریض ہوں، جو خود شفائے عشق کی تلاش میں زمانوں سے بھٹک رہا ہے۔ بمشکل ایک دن ہی سکون سے گزر پایا اور اگلی صبح جب میں اپنے بخار سے تپتے جسم کو ایک بوسیدہ سے کمبل میں لپیٹے درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، تبھی اچانک وہیں بے وقوف خانو دور سے ہاتھ میں نہ جانے کیا کاغذ پکڑے اور اسے لہراتے ہوئے شور مچاتا میرے قدموں میں آ کر لپٹ گیا۔ تم واقعی اللہ لوگ ہو سائیں، کمال کر دیا ہے ایک ہی رات میں، جیو سائیں جیو۔ میں نے جلدی سے اپنے پیر لپیٹ کر اسے دھکا دیا، ہٹو پیچھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ خانو خوشی سے چلایا، سائیں یہ دیکھو، آپ کی دعا سے میرا 10,000 کا بانڈ نکل آیا ہے۔ سارے دلدر دور ہو گئے۔ پھر بھی تم کہتے ہو کہ تم میرے سائیں نہیں؟ مجھے اپنے قدموں میں پڑا رہنے دو۔ کچھ ہی دیر میں آس پاس تمام ریلوے اسٹیشن کے عملے تک یہ خبر پہنچ چکی تھی اور اگلے چند دنوں کے اندر اندر میری زندگی میں نت نئے عذابوں کا ایک دور شروع ہو گیا۔ میرے ارد گرد قریب و دور دراز کے سادہ لو دیہاتیوں کا ایک ہجوم جمع رہتا، جو میرے قدموں میں 10، 20 اور 50 کے نوٹ نذرانے کے طور پر پھینک کر نہ جانے کون کون سی منتیں پوری کرنے کی دعائیں مانگتے رہتے۔ میں جتنا ان لوگوں کو دھتکارتا اور قدموں میں پڑی اس ریزگاری کو لات مارتا، وہ اتنا ہی ان کی نظر میں معتبر ٹھہرتا۔ میرے بخار اور نقاہت نے مجھے اس قابل بھی نہیں چھوڑا تھا کہ میں کسی رات منہ اندھیرے چپ چاپ وہاں سے کسی اور منزل کی جانب نکل جاؤں، لیکن میں جاتا بھی تو کہاں جاتا؟ ہر طرف اسی انسان کا سامنا تھا مجھے، اور بھلا انسان سے بڑا امتحان اور کیا ہوگا اس جہان خراب میں؟ خانو جب بھی مجھے اس بھیڑ کے ہاتھوں بے حد آزار دیکھتا تو ڈانٹ ٹپٹ کر لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیتا، مگر 2-4 گھنٹے بعد پھر وہی ہجوم، پھر وہی بھانت بھانت کے انسان اور ان کی عجیب و غریب فرمائشیں۔ کوئی عورت دہائی دیتی، سائیں میری بہو بیٹا نہیں جنتی، 4 لڑکیاں اوپر تلے سینے پر مونگ ڈل رہی ہیں، دعا کرو اس بار بیٹا ہو جائے۔ کوئی دوسرا کہتا، بیٹے کو نوکری نہیں ملتی جوگی سائیں، بس ایک نوکری دلا دو۔ تیسری جانب سے ایک اور آواز آتی، بس ایک دکان کا سوال ہے سائیں، کاروبار جما دو۔ میں آنکھیں بند کیے منہ لپیٹے پڑا رہتا اور وہ میری خاموشی کو ہی میری دعا سمجھ کر کچھ دیر رونے دھونے کے بعد اٹھ کر چلے جاتے۔ ان میں سے کوئی نہ جانے کب لکڑی کی تختی پر ایک جلی حروف میں آستانہ جوگی سائیں لکھوا کر لے آیا اور اس تختی کو درخت کے ایک اونچے حصے پر کیل سے ٹھوک گیا۔ وہ لوگ میری نقاہت اور بیماری کو میرا روزہ یا فاقہ سمجھتے تھے اور میری مردم بازاری کو میری پیری فقیری کی نشانی۔ اوپر سے قدرت بھی میرے ساتھ کھل کر مذاق کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میرے ارد گرد موجود لوگوں کے جھمگھٹے میں سے کسی نہ کسی کی مراد بار آتی تو وہ اسے میری کرامات کے کھاتے میں ڈال دیتے۔ 100 میں سے باقی ان 99 ناکام مرادوں کو کوئی نہیں گنتا تھا جو کبھی پوری نہیں ہو پاتی تھی۔
کالی رات کے گھپ اندھیرے میں ایک معمولی دیا سلائی بھی دور سے جلتی نظر آ جاتی ہے۔ آس پاس بکھری تاریکیوں پر کوئی نظر نہیں ڈالتا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر کسی روز اسٹیشن سے گزرتی کسی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں دور نکل جاؤں۔ ایک آدھ بار میں نظر بچا کر اسٹیشن سے باہر سڑک پر نکل بھی گیا، مگر یہ جوگی سائیں کا لقب اور حلیہ آس پاس اور دور دراز کے علاقوں میں میری کچھ ایسی پہچان بن چکا تھا جیسے قیدی کے پیروں میں بیڑیاں یا کسی پیدائشی غلام کے ماتھے پر کھدی ہوئی کوئی سیاہ مہر۔ میں جہاں بھی جاتا میری پیشانی پر سب کی غلامی کی مہر لوگوں کو میرے ارد گرد اکٹھا کر دیتی۔ میرا دم گھٹنے لگتا، میں گھبرا کر انہیں جھڑکتا، دور ہٹاتا، وہ میرے اور قریب آتے اور تھک ہار کر میں واپس اسی آستانے کی راہ لیتا جہاں سے یہ مہر غلامی میری جبیں پر کندہ کی گئی تھی۔ ایک آدھ بار کسی ویرانے کی راہ بھی اپنائی، مگر مجھ جیسے سیاہ بختوں کو ویرانہ بھی راس نہیں آتا۔ وہاں میری خبر زیادہ تیزی سے پھیلتی اور پھر جمع ہوتی خلقت کی وجہ سے اس ویرانے کی حرمت بھی مجروح ہو جاتی تھی۔ میں دنیا کو دھتکارتے دھتکارتے تھک کر نڈھال ہو چکا تھا۔ کیسی عجیب ہے یہ دنیا! جب انسان اسے اپنانا چاہتا ہے کہ اسے دھکے دے کر دور بھگاتی ہے، خوار و آزار کرتی ہے، ہر پل سسکا کر تڑپاتی ہے، مگر جب وہی انسان دنیا سے بیزار ہو کر اسے لات مارتا ہے اور کنارہ کش ہونے کی کوشش کرتا ہے، تب یہی دنیا خود اس کے قدموں سے لپٹ کر اسی انسان کی منتیں اور ترلے کرتی ہے کہ وہ اسے ٹھکرا کر نہ جائے۔ اور پھر مجھ جیسوں کا سفر بھی بھلا کیا سفر تھا؟ میرے لیے تو سب علاقے، جگہیں، لوگ، موسم اور رویے سبھی ایک جیسے تھے۔ کم از کم خانوں والے ریلوے اسٹیشن پر میرے پوشیدہ رہنے کے لیے ایک بھیس تو موجود تھا، لہٰذا مختلف علاقوں کی خاک چھاننے کے بعد میں دوبارہ اسی جگہ پہنچ گیا جس کی مٹی سے میرے اس نئے بہروپ کا خمیر اٹھایا گیا تھا۔ مجھے واپس وہاں پا کر سارے اسٹیشن پر جشن سا سما برپا تھا۔ اداس بیٹھے خانوں نے نعرے لگا لگا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ سائیں کیا بتاؤں تم کو، جب سے تم روٹ کر گئے ہو سارا دھندا مندہ ہو گیا ہے، سب پریشان ہے، کہتے ہیں سائیں کی برکت اٹھ گئی ہے یہاں سے، اسی لیے کال پڑ گیا ہے، مگر اب یہ ویرانی دور ہو جائے گی۔ بس سائیں، اب ہم سب کا بیڑا پار ہے۔ میں چپ چاپ بیٹھا اس بے وقوف کی داستان سنتا رہا اور دور سے تکتی قدرت مجھ پر کہکہے لگاتی رہی۔ دوسرے روز ہی علاقے کی ایک پرانی بند ٹرین پھر سے رواں کر دی گئی۔ ہجوم بے قابو سا ہو گیا۔ عجب مداری بنا کر رکھ ڈالا تھا اس تقدیر نے مجھے۔ ٹھیک ہے، یوں ہے تو پھر یوں ہی سہی، مقدر سب سے بڑا بازیگر ہے، سو میں نے بھی قدرت کی ڈگڈگی پر ناچتے رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں سارا دن سر جھکائے درخت تلے بیٹھا رہتا اور لوگ آتے جاتے رہتے۔ ایسے ہی ایک گرم دوپہر میں جب پرندے بھی آگ برساتے سورج سے بچنے کے لیے اپنے ٹھکانوں میں سمٹے بیٹھے تھے، پلیٹ فارم پر اچانک ہلچل سی مچ گئی۔ پتہ چلا کہ علاقے کے سب سے بڑے زمیندار کی تیسری نئی نویلی دلہن اپنی خادماؤں اور خاص کارندوں کے جھرمٹ میں تشریف لائی ہیں۔ نوکرانیوں نے نظر نیاز کی پراتیں میرے قدموں میں رکھ دی اور غلاموں نے ارد گرد لگی بھیڑ کو جھڑک کر پرے بھگا دیا۔ لڑکی نوجوان تھی اور اس کو سب چھوٹی سرکار کے نام سے پکار رہے تھے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں سر جھکائے بیٹھا رہا اور اس کی چوڑیاں کھنکی۔ میرا نام گلناز ہے جوگی سائیں، رب کا دیا سب کچھ ہے، پر گود ابھی سونی ہے، آپ کی ایک نظر چاہیے۔ اس کی نرم اور ملائم آواز پر میں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی اس میں بامسمہ تھی، اپنے نام کی طرح، جس پر پھول بھی رشک کریں۔ وہ گلناز تھی، سنہری دمکتا رنگ، آنکھوں میں کاجل اور ناک میں سونے کا لونگ، سیاہ کڑی ہوئی شال لپیٹے وہ خود گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ پل بھر میں ہی مجھے اس کے حسین چہرے میں سب سے پہلے ناہید، پھر لبنہ، لیلا، صبا اور عینی کا چہرہ جھلکتا ہوا نظر آیا۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ نہیں، اب اور نہیں، بس عورت چلی جا یہاں سے، جا، پھر کبھی اپنی صورت نہ دکھانا مجھے۔ گلناز ڈر کر پیچھے ہٹی تو خانو دور سے بھاگتا ہوا چلا آیا۔ جوگی سائیں جلال میں آ گیا ہے چھوٹی سرکار، بس سمجھو آپ کی مراد پوری ہوئی۔ لڑکی ابھی تک گھبرائی ہوئی تھی۔ اچھا، میں تو سمجھی تھی کہ سائیں مجھ سے ناراض ہو گئے۔ خانو نے بڑے زوم سے جواب دیا، یہی تو بات ہے ہمارے سائیں کی، عورت اور پیسے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، مگر آج تک جس کو بھی سائیں نے ڈانٹا اس کی نیا پار ہوئی۔ گلناز کچھ دیر مزید عقیدت سے ہاتھ جوڑے میرے قدموں میں بیٹھی رہی اور پھر دھیرے سے اٹھ کر خرامہ خرامہ واپس چلی گئی۔ اگلے چند دنوں میں چاروں طرف یہ خبر پھیل چکی تھی کہ جوگی سائیں کو عورتوں اور خصوصاً خوبصورت عورت کے وجود سے ہی شدید نفرت ہے۔ اب میں انہیں یہ کیسے سمجھاتا کہ حسن کا یہی زہر تو ہے جو ازل سے میری رگ رگ میں سرایت کر کے میری روح کو تمام عمر جھلساتا رہا ہے۔
اور میں جل جل کر اتنی بار راکھ ہو چکا ہوں کہ اب کوئی چنگاری باقی ہی نہیں رہی۔ پھر ایک دن ایک نوجوان جوڑا جھجکتے ہوئے میرے پاس آیا۔ لڑکی اور لڑکا دونوں کافی سہمے ہوئے لگتے تھے۔ لڑکے نے بند مٹھی کھولی اور 50 روپے کا مڑا توڑا سا نوٹ میرے قدموں میں ڈال دیا۔ ہمارے لیے دعا کریں سائیں جی کہ ہماری شادی ہو جائے۔ ہم دونوں کے گھر والے ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ہمارا رشتہ ناممکن ہے۔ میں نے ہنسوں کے اس جوڑے کی طرف دیکھا۔ صرف 50 روپے میں شادی چاہتے ہو؟ اتنا سستا ہے تمہارا رشتہ؟ لڑکا کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ میرے پاس تو فی الحال بس اتنے ہی ہیں۔ میں نے نوٹ کو پرے کر دیا۔ اتنے پیسوں میں جوگی سائیں شادی نہیں کرواتا۔ لڑکے نے پریشان ہو کر لڑکی کی طرف دیکھا۔ لڑکی نے جلدی سے اپنے کانوں میں پہنی سونے کی بالیاں اتار کر میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے لڑکے کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے یہ تم سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ یہ بالیاں واپس اٹھا لو لڑکی۔ محبت اگر سچی ہو تو بذات خود دنیا کی سب سے بڑی دعا بن جاتی ہے۔ واپس چلے جاؤ تم دونوں اپنے گھروں کو، اور اس امید کے ساتھ جاؤ کہ تمہاری محبت ہی تمہاری دعا ہے، تمہاری منت تمہارا تعویذ ہے۔ وہ دونوں یوں خوش باش اٹھے جیسے آج ہی ان کا رشتہ طے ہو گیا ہو۔ اف، یہ محبت کرنے والوں کی زود فہمیاں۔ محبت کرنے والے ہمیشہ ایک دوسرے کو پانے کی دھن میں کیوں سرگردہ رہتے ہیں؟ کاش یہ نادان جان پاتے کہ دنیا میں کسی کا محبوب ہونا ہی کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ محبت کو تو محبوبیت سے غرض ہونی چاہیے، نہ کہ وصل یا وصال سے۔ کسی کا محبوب ہونا کتنا بڑا عقیدہ و مرتبہ ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ مجھ جیسے تو تمام عمر اسی مسند پر ایک لمحہ بیٹھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں، اپنا سارا جیون جلا دیتے ہیں، مگر وہ پل بھر کے لیے بھی کسی کا محبوب نہیں بن پاتے، اور پھر میری طرح یہی ایک خواہش دل میں لیے ہمیشہ کے لیے خاک میں مل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ میرے خاک ہونے کے دن بھی قریب آ رہے تھے۔ میری حالت اب زیادہ تر ابتر رہنے لگی تھی۔ مجھے دن، تاریخ، مہینے، سن سے اب کوئی سروکار نہیں تھا، مگر دور کھڑے خانوں کے ٹھیلے پر بدلتے ریلوے کے لائسنس سے اتنا پتہ چل جاتا تھا کہ مجھے گھر چھوڑے 5 سال سے کچھ زائد کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اور پھر موسم نے کروٹ بدلی اور جاڑے کی سردی اور کوہرے نے ماحول پر اپنا سفید غلاف لپیٹ دیا۔ میں رات بھر گیلے لحاف تلے بارش میں بھیگتا رہا، اور نتیجہ اگلے روز صاف ظاہر تھا۔ خانو کسی کام سے مجھے اٹھانے آیا تو میرا ہاتھ چھوتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ او ہو، تمہیں تو شدید تیز تب چڑھی ہے سائیں۔ میں ابھی حکیم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ خانو الٹے قدموں ہی واپس لوٹ گیا۔ میں نے اسے آواز دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اب یہ روگ حکیم، طبیب اور ویدوں کے بس سے باہر کی بات ہے۔ ڈاکٹر اور طبیب مرض کا علاج کر سکتے ہیں، مریض کا نہیں، خاص طور پر جب مریض مجھ جیسا ہو، جسے خود اپنے فنا ہونے کا انتظار سب سے زیادہ ہو۔ میں نے خود کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے، مگر یہ زندگی بھی اس دوگلی دنیا جیسی ہی تھی۔ جو اس سے جان چھڑانا چاہے، یہ اسی کے دامن سے لپٹی رہتی ہے۔ خانو گھنٹہ بھر بعد ہی کسی حکیم کی جڑی بوٹیوں سے بنی دواؤں کا بکسا ہاتھ میں تھامے دوبارہ نمودار ہو گیا۔ حکیم صاحب نے میری نبض دیکھ کر تشویش سے سر ہلایا۔ خانو غور سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ حکیم نے چمڑے کے باکس میں سے چند صفوف نکالے اور یکجا کر کے 3-4 پڑیاں سی بنا دی۔ یہ لو خانو میاں، صبح، دوپہر، شام، دن میں 3 مرتبہ سادے پانی میں گھول کر پلانی ہے یہ دوا۔ سردی لگ گئی ہے تیرے سائیں کو، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ خانو نے کسی تجربہ کار اور مستند تیماردار کی طرح میری طبیب کی ساری ہدایات ازبر کر لی۔ شاید غالب نے خانو جیسے ہمدردوں کے لیے ہی کہا تھا، پڑیے گر بیمار کوئی نہ ہو تیماردار، مگر میرا تیماردار کسی صورت میرا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ حکیم صاحب نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ جو میں ساری خلقت کو دعائیں بانٹتا پھرتا ہوں، خود اپنے لیے شفا یابی کی دعا کیوں نہیں کرتا؟ حکیم نے جاتے جاتے میرا شانہ تھپ تھپایا اور مسکرا کر بولے، فکر نہ کریں سائیں جی، جلد ہی بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ میری زبان بے ساختہ پھسل پڑی۔ کچھ مزید بیمار کرنے کی دعا بھی کرتی ہیں آپ؟ حکیم نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ نہیں، مجھے صرف شفا دینے کا حکم ہے، سو اپنی سی کوشش جاری رکھتا ہوں، مگر لگتا ہے کہ یہ ہنر آپ نے خوب سیکھ رکھا ہے۔ مگر تقدیر سے لڑنے کا کچھ فائدہ نہیں سائیں جی، جو جتنی سانسیں لکھوا کر لایا ہے اسے اتنی جینی ہے، خود کو سزا دینا مناسب نہیں۔ خانو حیرت سے میرے اور حکیم کے درمیان ہونے والا یہ مکالمہ سن رہا تھا۔ حکیم صاحب جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دنیا کی ہر طب کا تعلق کسی نہ کسی طور انسان کے اعصاب اور اس کی شفا یابی کی خواہش سے ضرور ہوتا ہے۔
جینے کی خواہش اور صحت کی آرزو بیمار عضو کے خلیوں کے دروازے دوا کو اندر کشید کرنے کے لیے کھول دیتی ہے، ورنہ سب دوائیں ناکام و نامراد واپس لوٹ جاتی ہیں۔ اپنے جینے کی کوئی وجہ پیدا کیجیے صاحب۔ حکیم صاحب پلٹ گئے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ حکمت کا تعلق صرف علاج اور دوا دارو کے علم سے نہیں ہوتا، انسان کے اندر جھانک لینا ہی اصل دانش و حکمت ہے۔ اس چھوٹے سے قصبے کا یہ حکیم بھی کچھ ایسا ہی دانا تھا، جو صرف انسان کی نبض ہی نہیں دیکھنا جانتا تھا، اس نبض کی بولی بھی پڑھ سکتا تھا۔ خانو شدومت سے حکیم صاحب کی ہدایات کے مطابق میری تیمارداری میں جٹا رہا۔ تیسرے دن ڈھول پتاشوں کے ساتھ ایک ہجوم نظر و نیاز کی دیگے، سبز چادریں، سنہری غلاف اور نہ جانے کیا کچھ اٹھائے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آ پہنچا۔ اقدا کھلا کہ زمیندار کی خدا نے سن لی ہے اور ان کی گلناز نے انہیں خوشخبری سنا دی ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی ان کے آنگن میں پھول کھلنے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں جشن منانے والے ایک دم خاموش اور مؤدب سے کھڑے ہو گئے۔ پتہ چلا کہ زمیندار صاحب خود تشریف لا رہے ہیں۔ زمیندار پکی عمر کا ایک سخت گیر اور جہاں دیدہ شخص دکھائی دیتا تھا۔ گلناز بھی اس کے ساتھ میری قدم بوسی کے لیے آئی تھی۔ اس نے دور سے ہی اشارہ کر کے اپنے سر کے سائیں کو میری نشاندہی کرا دی۔ زمیندار مؤدب سا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں پہلے اس جھلی کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا سائیں جی، بچہ تو مرد کے نصیب سے ہوتا ہے۔ میں اسے ہمیشہ یہی سمجھاتا رہا، پر یہ چھپ چھپ کر پیروں فقیروں کے در پر منتیں مانگتی رہی اور چڑھاوے چڑھاتی رہی، مگر اس کے نصیب کا چڑھاوا تو یہیں اسی قصبے کے ریلوے پلیٹ فارم پر انتظار کر رہا تھا۔ آپ بھی ہماری یہ نذر و نیاز قبول کرو، اور ہاں، آج کے بعد آپ کا 3 وقت کا کھانا میری حویلی سے آیا کرے گا۔ خدا کے لیے انکار نہ کرنا۔ میں نے سر جھکائے شرمائی سی بیٹھی گلناز کی طرف دیکھا۔ سارا اسٹیشن دور کھڑے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں چپ رہا، مگر صاف نظر آ رہا تھا کہ میرے لیے مزید مشکلات منہ کھولے میری جانب بڑھ رہی ہیں اور میرا رہا سہا چین اور سکون بھی غارت ہونے والا ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مزید اس پلیٹ فارم پر جمے رہنا ان کمزور عقیدہ لوگوں کو زیادہ بھٹکانے کا باعث ہوگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تنہائی بھی کسی کے لیے اتنی بڑی نعمت ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ کم نصیب اس کے لیے ترس ہی جائے۔ میرا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ جتنا میں تنہا رہنا چاہتا تھا، میرے گرد ہجوم اسی قدر بڑھتا جا رہا تھا۔ رات گئے ایک مال گاڑی اسٹیشن پر لگی تو میں نے اپنے بکھرے وجود کو سمیٹا۔ پلیٹ فارم پر لگے گھڑیال نے رات کے 3 بجنے کا اعلان کیا اور میں دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی مال گاڑی میں سوار ہو گیا۔ خانوں سمیت سارا پلیٹ فارم چین کی نیند سو رہا تھا۔ میں ایک نسبتاً خالی بوگی میں فرش پر بکھرے خشک بھوسے پر نیم دراز ہو گیا۔ اگلی دوپہر کسی نے بوگی کا آہنی دروازہ سرکایا تو میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی ریلوے اہلکار تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے درشت لہجے میں پوچھا، تم کون ہو اور یہاں خالی بوگی میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا، فقیر ہوں، ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے اس لیے یہاں بیٹھ گیا۔ تم اپنا سامان دیکھ لو، میں نے کچھ نہیں اٹھایا۔ ریلوے اہلکار کا لہجہ تبدیل ہو گیا، میرا یہ مطلب نہیں تھا بادشاہو، پر آپ کو کہاں جانا ہے؟ یہ مال گاڑی تو اب ہفتہ بھر اسی جنکشن پر لگی رہے گی۔ کوئی خدمت ہو ہمارے لائق تو بتاؤ۔ نہیں، تمہاری مہربانی، میں یہیں اتر جاتا ہوں۔ میں چپ چاپ گاڑی سے اتر کر ایک طرف ہو لیا۔ ریلوے اسٹیشن سنسان پڑا تھا، شاید یہاں گاڑیوں کا گزر کم ہی ہوتا ہوگا۔ سپہر کی دھوپ ڈھل رہی تھی۔ مجھے ریلوے پلیٹ فارم کا ایک برا تجربہ پہلے ہی ہو چکا تھا، لہٰذا اس بار میں نے پلیٹ فارم پر ڈیرا جمانے کی بجائے قصبے سے دور جاتی ایک پگڈنڈی کی راہ لی۔ سارا راستہ کیکر اور کانٹوں سے اٹا پڑا تھا اور دور دور تک سبزے کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ درخت اور جھاڑیاں خشک پڑی ہوئی تھی اور راستے پر دھول اڑتی رہی۔ عجیب قحط سالی سی کیفیت تھی سارے علاقے میں۔ میں نے ایک خشک ہوتے جوہر سے پرے ڈیرا جمانے کا فیصلہ کر لیا، جہاں ایک بوڑھے درخت کی بے تحاشا پھیلی ہوئی شاخوں اور جڑوں نے ایک مسکن سا بنا رکھا تھا۔ شام ہونے سے پہلے میں نے آس پاس کی تھوڑی سی جگہ سے کنکر اور کانٹے ہٹا کر اپنے گزارے کے لیے تھوڑی سی زمین صاف کر لی، لیکن اس ذرا سی مشقت نے ہی مجھے نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ میں وہیں درخت سے ٹیک لگا کر سستا رہا تھا کہ دور سے ایک بوڑھا شخص سائیکل پر کسی بچے کو بٹھائے خرامہ خرامہ پیڈل مارتا میرے قریب سے گزرا، اور پھر آگے جا کر نہ جانے اسے کیا خیال آیا کہ وہ دوبارہ میری طرف پلٹا۔ میں نے بیزاری سے آنکھیں بند کر لی۔ پھر وہی آدم ذات۔ بوڑھے نے میرے قریب آ کر اچھی طرح میرا جائزہ لیا۔ میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ بوڑھے نے مجھ سے پوچھا، اس علاقے میں نئے آئے لگتے ہو جی؟ میرا نام مہر دین ہے اور یہ میرا پوتا ہے کمالا۔ کوئی روٹی ٹکڑ چاہیے ہو تو بتاؤ جی، میں اس علاقے کا ڈاکیا ہوں۔
میں نے دور کھڑی سرخ سائیکل کے پہیے سے کھیلتے بچے پر نظر ڈالی۔ نہیں، میرے پاس جھولے میں کچھ چنے اور گڑ موجود ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ بوڑھے مہر دین پر میری کرختگی کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا۔ وہ آس پاس میلوں دور تک پھیلی بنجر و بے آب زمین کو دیکھتے ہوئے حسرت سے بولا، صاف پانی کا بڑا کال ہے یہاں پر، انسان اور جانور، بندے اور ڈنگر سارے اسی جوہر سے پانی پیتے ہیں، برسوں سے بارش کا ایک چھینٹا بھی نہیں برسا یہاں پر۔ میں کوشش کروں گا کہ کہیں سے ایک سراہی صاف پانی لا دوں تمہیں۔ بوڑھا اٹھ کھڑا ہوا۔ چل کمالے، تیری ماں راہ دیکھتی ہوگی۔ مہر دین اپنی سائیکل کی طرف جاتے جاتے 2 پل کے لیے رکا۔ جوگی اور سائیں لوگوں کی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے، ہمارے علاقے کے لیے بھی 2 بول پڑھ دینا جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ میں خاموش رہا۔ مہر دین نے ایک لمبی سی ٹھنڈی آہ بھری اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے سکون کی سانس لی اور آنکھیں موند لی، مگر سکون بھلا کب لکھا تھا لکھنے والے نے میری قسمت میں؟ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کچھ دیر میں ہی وہ زور کا میਂہ برسا کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ اچانک ایک جانب سے شور سا اٹھا۔ میں نے گھبرا کر دیکھا تو مہر دین ایک ہجوم کی قیادت کرتا میری جانب دوڑا چلا آ رہا تھا۔ خلیل جبران نے کہا تھا کہ جب کبھی میں نے صبر کی زمین پر اپنے درد کا پودا سینچا، بدلے میں اس نے مجھے خوشی کا پھل دیا، مگر شاید میرے نصیب میں درد، غم اور پریشانی کے تناور درخت ہی لکھے تھے۔ مہر دین اور اس شور مچاتے ہجوم کی صورت میں ایک نئی مصیبت میری جانب بڑھی چلی آ رہی تھی۔ بارش کی بوچھار تیز تر اور ان سب کے نعروں کا شور ہنگامہ خیز تھا۔ پاؤں میں پرانے چپل اور سروں پر ناکافی اور چھید ڈلی برائے نام چھتریاں، وہ سب میرے قریب پہنچے تو میرے بھپرے ہوئے تیور دیکھ کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ کچھ لمحوں تک ہمارے درمیان صرف برستی بوندوں کی بولی مترجم کے فرائض سر انجام دیتی رہی، مگر دنیا کا سب سے مشکل کام شاید خاموش رہنا ہے۔ سو ان سب کو بھی یہ خاموشی کھلنے لگی، اور پھر مہر دین نے ہی سب سے پہلے ہمت کی اور ہلکے سے گھنکار کر بولا، یہ سب یہاں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں سائیں لوگ کو۔ میں تو کل ہی سمجھ گیا تھا کہ اب اپنے اس بنجر اور خشک علاقے کی قسمت بھی کھلنے والی ہے، مگر تم نے تو ایک رات میں ہی کرشمہ کر دکھایا۔ میں نے درست لہجے میں ان سب کو دھتکارا، یہ بوڑھا مہر دین دیوانہ ہو گیا ہے شاید، اور تم سب بھی نرے بھدو ہو جو اس کی باتوں میں آ کر یہاں چلے آئے ہو۔ بارشیں اپنے وقت پر ہی برستی ہیں، چاہے آسمان کے بادلوں کی ہوں یا پھر نصیب کی۔ جاؤ جا کر پانی ذخیرہ کرنے کی کوئی تدبیر کرو، ورنہ پھر سالوں تک پانی کو ترستے رہو گے۔ پتہ نہیں انہیں میری بات کتنی سمجھ آئی اور کتنی رائے گاں گئی، مگر ان میں سے کچھ بزرگ اور پکی عمر کے چند لوگ آگے بڑھے۔ کسی نے چادر، کسی نے چاول، گڑ اور چنوں سے بھرے جھولے میرے سامنے خالی کر دیے۔ کوئی جیب میں چند سکے بھر کر لایا تھا تو کسی نے دودھ سے بھری گڑوی میرے سامنے دھر دی۔ مہر دین رو پڑا، ہمارے پاس بس یہی کچھ ہے سائیں لوگ کو، اسے قبول کر لو اور وعدہ کرو اب تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے، ہمیشہ ہمارا سایہ بن کر یہیں ڈیرا ڈالے رہو گے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، ان لوگوں کو مزید سمجھانا بے فائدہ تھا۔ اسی لمحے میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس برستی بارش سے لڑ پڑوں۔ انسان اپنے ظاہری دشمن سے جنگ لڑ سکتا ہے، اسے ہرا کر شکست دے سکتا ہے، اپنی فتح جیت سکتا ہے، مگر قدرت ہی دشمن ہو جائے تو کیا کرے؟ تقدیر کے وار ہمیشہ 7 پردوں میں چھپے اور خفیہ ہوتے ہیں، جیسے گھات میں چھپا کوئی دشمن اچانک گھائل کر جائے۔ میں مقدر کے ہاتھوں زخمی ہو کر وہیں درخت کے نیچے بیٹھا بھیگتا رہا، مگر کچھ بارشیں صرف بنجر دھرتی کو سیراب کرنے کے لیے برستی ہیں، جو دل کے سلگتے آنگن کو بھگو دے۔ ایسا ساون میری قسمت میں بھلا کب تھا؟ اگلے روز مہر دین میرے پاس آیا تو میں نے سختی سے اسے منع کیا کہ اگر اس بستی والوں نے مجھے زیادہ تنگ کیا یا آس پاس کے علاقوں میں اس اتفاقیہ بارش کا خواہ مخواہ چرچا کیا تو میں چپ چاپ یہاں سے اٹھ کر کسی اور جانب نکل جاؤں گا۔ مہر دین نے فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور قسم کھائی کہ وہ ایسا گناہ کرے گا نہ ہی کسی کو کرنے دے گا۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی کیا تھا؟ کسی نئی بستی یا جنگل کی جانب نکلنے سے پہلے کچھ دن یہاں بتانا اب ناگزیر لگنے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار یہ جوگی سائیں کا لقب اور ان بھولے بھالے لوگوں کی ضعف اعتقادی کا بت ہمیشہ کے لیے توڑ کر ہی آگے بڑھوں گا۔ مہر دین نے میری دھمکی شاید بہت مؤثر انداز میں بستی کے لوگوں تک پہنچا دی تھی، اسی لیے چند دن سکون رہا۔ البتہ عصر کے بعد تک کے وقفے میں اکا دکا ضرورت مند مجھ سے کچھ فاصلے پر دور پگ ڈنڈی پر آ بیٹھتے اور دور ہی سے دعا کی التجا کر کے واپس پلٹ جاتے۔ انسان اور دعا کا بھی کتنا پرانا اور ازلی رشتہ ہے۔ جانے کائنات میں دعا پہلے وارد ہوئی ہوگی یا انسان؟
میں دن بھر خود کو یہاں وہاں الجھائے رکھنے کی کوشش میں کسی نہ کسی طور صبح سے شام تو کر لیتا تھا، مگر شام ڈھلتے ہی اس کی یادیں کالی رات کے سایوں کی طرح مجھے گھیر لیتی تھی۔ جانے وہ کیسی ہوگی، واپس آ کر اس نے دوبارہ اپنا ریڈیو پروگرام شروع کیا ہوگا کہ نہیں، اب وہ کیسی دکھتی ہوگی۔ کچھ چہروں کا حسن صرف ضرب کھانا جانتا ہے، کبھی تقسیم نہیں ہوتا۔ وہ بھی توگنی چوگنی دلکش و حسین ہو چکی ہوگی۔ کاش دنیا کے کسی جراح کے پاس تو وہ نشتر ہوتا جو ایک ہی جھٹکے میں ہمارے سارے جسم سے ان یادوں کا سارا زہر نکال دیتا۔ اگلے روز مہردین کے ساتھ ایک دوسرا بوڑھا بھی گھنکارتے ہوئے عصر کے بعد میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ شکور دین ہے ساحلوں کو، اپنا شکورہ، اس کی نواسی کو بڑے زور کا بخار ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دو تو دعا کے لیے یہاں لے آئیں۔ میں نے ناگواری سے مہردین کی طرف دیکھا، اس نے جلدی سے وضاحت پیش کی۔ میں نے اسے سمجھایا ہے سائیں، پر یہ جھلا میری بات سمجھتا ہی نہیں، کہتا ہے سائیں کے روبرو دعا کی درخواست کر دیکھو۔ بڑا مجبور ہے بیچارہ، اس کی سکینہ کو جن آتے ہیں جناب، دور کی دعا سے وہ شیطان بھلا کہاں جان چھوڑیں گے اس کی۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ میں دعا کروں گا، اگر 3 دن تک لڑکی کی طبیعت نہ سنبھلے تو اسے لے آنا۔ ان دور دراز کے علاقوں میں جوان لڑکیوں کو مختلف گھریلو اور معاشرتی مسائل کی وجہ سے ہسٹیریا اور دیگر نفسیاتی دورے پڑتے رہتے ہیں، جن کا دورانیہ چند گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ شکورے کی نواسی بھی 1 دن میں بھلی چنگی ہو جائے گی، مگر ہمیشہ کی طرح میری یہ خوش فہمی بھی تیسرے دن ہی دور ہو گئی، جب شکورہ سیاہ چادر میں لپٹی ایک گمسم سی لڑکی کو لے کر میرے ٹھکانے پر آ پہنچا۔ میں خود اپنے ہی الفاظ کے جال میں پھنس چکا تھا۔ بادل نخواستہ میں نے دکھاوے کے طور پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ گلابی شام کے ڈھلتے سورج کی کرن سے سکینہ کے ناک کا لونگ پل بھر کے لیے چمکا تو ایک لمحے کے لیے میری نظر اس کی نظر سے ٹکرائی۔ اف، کس قدر ویران آنکھیں تھی، کسی برباد شہر کی طرح جس کا سب کچھ لوٹ کر لے جاتے ہوئے لٹیرے اسے تیل چھڑک کر آگ لگا گئے ہوں۔ کچھ ایسا ہی دھواں اٹھتا محسوس ہو رہا تھا مجھے سکینہ کی ان جلتی آنکھوں سے۔ شکورہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، ہنستی بولتی تھی، ساری سکھیوں سمیت پورے گاؤں میں ادھم مچاتی پھرتی تھی، کوئی بھی محفوظ نہیں تھا ان کی شیطانیوں سے۔ باغوں میں جھولے جھولتی تھی، ایک سہیلی کی چھت سے دوسری کی چھت پر کدکڑے لگاتی پھرتی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، رفتہ رفتہ اسے چپ لگتی گئی، ساری ہنسی اور کہکہے کھو گئے اور یہ ایسی ہو گئی۔ اس کی نانی کہتی ہے کہ وہ اسی لیے ان کڑیوں کو شام ڈھلنے کے بعد ویران جگہوں پر جانے سے منع کرتی تھی، ضرور کسی ویران درخت تلے بیٹھے اسے کوئی جن چمٹ گیا ہے۔ بس سائیں جی، اب تمہاری دعا کا ہی آسرا ہے، کچھ ایسا پڑھ کر پھونکو کہ میری سکینہ پھر سے پہلے جیسی ہو جائے۔ اس تمام عرصے میں سکینہ ہم دونوں سے لا تعلق سی بیٹھی کچی زمین پر ایک تنکے کی مدد سے لکیریں بناتی اور مٹاتی رہی۔ ڈھلتی شام میں اس کے چہرے کی پلاہٹ نے آس پاس کے ماحول میں سرسوں سی بکھیر دی تھی۔ میں نے بنا کچھ کہے چپ چاپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ میری دیکھا دیکھی پہلے شکورے اور پھر سکینہ نے بھی اس کی تقلید میں ہاتھ اٹھا دیے۔ خود اپنے لیے دعا مانگتی وہ مجھے بہت معصوم لگی۔ میں نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر شکورے سے کہا، اسے کسی اچھے حکیم یا طبیب کو دکھاؤ، ہو سکے تو شہر لے جا کر کسی بڑے ڈاکٹر سے علاج کرواؤ، دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے۔ شکورے نے آہ بھری، آپ ٹھیک کہتے ہو سائیں جی، پر یہ پگلی کسی کی سنتی کب ہے؟ میں نے شہر چلنے کا کہا تو صاف انکار کر دیا اس نے، کہتی ہے کہ اس کا جو ہونا ہے ادھر ہی ہونا ہے۔ میں نے غور سے سکینہ کی طرف دیکھا۔ کیوں لڑکی، کیوں تنگ کرتی ہو اپنے بزرگوں کو؟ بات کیوں نہیں مان لیتی ان کی؟ سکینہ میری ڈانٹ سے گھبرا سی گئی۔ جی وہ مجھے لگا کہ اپنے نانا کی وجہ سے وہ کھل کر بات نہیں کر پا رہی، سر جھکا کر بس اتنا ہی بول پائی۔ ٹھیک ہے جی، آپ کہتے ہیں تو مان لوں گی۔ شکورہ خوش ہو گیا۔ دیکھا سائیں، میں جانتا تھا کہ اس کا علاج تمہارے پاس ہی ملے گا۔ شکورہ سکینہ کو ساتھ لیا واپس پلٹ گیا، مگر نہ جانے کیوں ان دونوں کے جانے کے بعد بھی مجھے بہت دیر تک مجھے سکینہ کی ویران خالی سیاہ بڑی بڑی سی آنکھیں اپنے آس پاس ہی بھٹکتی ہوئی محسوس ہوتی رہیں۔ سورج کی زردی شب کی سیاہی میں تبدیل ہوئی تو رات کا چاند سکینہ کے چہرے کا سورج مکھی لیے آسمان پر دوبارہ نمودار ہو گیا۔ جانے وہ کیا کہنا چاہتی تھی، اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کا وہ کرب کیسا تھا۔ اگلی صبح مہردین تازہ پانی کی سراہی لایا تو اس نے خود ہی شکورے کا ذکر چھیڑ دیا۔ کل سے ذرا سکون ہے نمانی کے گھر میں، کیسی ہنستی بولتی چڑیا تھی اس بد نصیب کے گھر کی،
اب تو جیسے منہ میں زبان ہی نہیں ہے اس کے۔ میں نے شکورے کی طرف دیکھا۔ اچانک ایسا کیا ہو گیا اسے؟ اور اس کی یہ حالت کب سے ہے؟ 3 سال ہو گئے ہیں سرکار، بہت علاج کروایا، بڑے پھیرے لگائے ہیں شکورے نے آس پاس کی ساری بستیوں کے، کوئی مزار کوئی درگاہ نہیں چھوڑی جہاں اس نے دعا نہ کی ہو۔ علاقے کے سارے حکیم اور طبیب بھی تھک ہار کر ہمت ہار چکے ہیں۔ کسی نے شکورے کو مشورہ دیا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے لڑکی کو لے کر کسی دور دراز کی بستی چلا جائے، شاید ماحول بدلنے سے کچھ بہتری ہو، مگر یہ طریقہ بھی بے فائدہ رہا۔ آخرکار شکورے کو واپس لوٹنا ہی پڑا۔ ابھی چند دن پہلے جس رات تمہاری دعا سے علاقے میں بارش برسی تھی، اس سے 1 رات پہلے ہی تو شکورہ واپس لوٹا تھا اپنی سکینہ کو لے کر۔ میں نے بے خیالی میں مہردین سے پوچھا، کہاں لے گیا تھا شکوردین اپنی نواسی کو؟ شکرگڑھ، وہی ریلوے پلیٹ فارم کے قریب ہی گھر ہے اس کے داماد کا۔ میں چونک سا گیا، یہ تو وہی علاقہ تھا جس کے پلیٹ فارم پر خانو کا کیبن واقع تھا۔ کتنا عرصہ رہی وہاں پر سکینہ؟ لگ بھگ 6 ماہ، مگر وہاں بھی اس جھلی کا من نہیں لگا، بس دن بھر بیٹھی آسمان کو تکتی رہتی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر مہردین خود ہی اداس ہو گیا۔ اور پتہ ہے سائیں جی، کبھی کبھی تو بالکل جوگنوں جیسی حرکتیں کرتی ہے، اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ مہردین کی بات سن کر میرے اندر کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ میں نے مہردین سے کہا کہ وہ شام ڈھلنے سے پہلے شکورے کو میرے پاس بھیج دے۔ سرے شام ہی شکورہ سکینہ سمیت آ گیا۔ حکم سائیں، سکینہ کیسی ہے اب؟ شکوردین نے گہرا سانس لیا۔ پہلے سے کچھ بہتر ہے سائیں، 1 آدھ دن میں شہر کی بڑی ڈاکٹرنی کو بھی دکھانے لے جاؤں گا۔ سکینہ کے باپ کو بھیجا ہے میں نے شہر، ڈاکٹرنی کا پتہ لگانے اور وقت لینے کے لیے۔ میں نے اپنے اندر ابھرتے ایک عجیب سے موہوم خدشے کی تصدیق چاہی۔ جب تم سکینہ کو دوسری بستی لے گئے تھے ماحول بدلنے کے لیے، تب وہاں اس کا میل جول کن لوگوں کے ساتھ تھا؟ شکورے نے تعصب بھرے لہجے میں سکینہ کی حالت زار بیان کی۔ وہ کب کسی سے ملتی ہے سائیں جی؟ وہاں بھی سارا دن گمسم بیٹھی رہتی تھی۔ سکینہ اس وقت بھی ہم دونوں کی باتوں سے لاتعلق سی بیٹھی زمین پر تنکے کی مدد سے اپنا پسندیدہ کھیل کھیل رہی تھی۔ اتنے میں گاؤں سے ایک پکی عمر کا جوڑا آ کر ہم سے کچھ دور فاصلے پر بیٹھ گیا۔ عورت کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ مرد نے منت کی، سائیں جی، ہمارا چھوٹا بیٹا بہت بیمار ہے، 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے، بڑا تیز بخار ہے اسے 3 دن سے۔ میرا جی چاہا کہ میں انہیں بری طرح دھتکاروں۔ میں نے مرد کو جھاڑا کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے یہاں کیوں آ گیا ہے۔ مرد نے بتایا کہ وہ کافی علاج کروا چکا ہے، مگر بچے کی حالت نہیں سدھری۔ تنکے کی مدد سے زمین پر لکیریں کھینچتی سکینہ نے دھیرے سے خود کلامی کی، ٹھیک ہو جائے گا صبح تک رب کی مرضی سے، بس آج کی رات کی سختی ہے۔ شکورہ گاؤں سے آئے ہوئے جوڑے سے بات چیت میں مصروف تھا، اس لیے میرے علاوہ کسی نے بھی سکینہ کی یہ سرگوشی نہیں سنی۔ ویسے بھی اس کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے وہ خود اپنے آپ سے بڑبڑا رہی ہو۔ میں جانتا تھا کہ عورت اور مرد دعا لیے بنا وہاں سے نہیں ٹلیں گے، لہٰذا حسب معمول میں نے اپنے صدا کے خالی ہاتھوں کا کشکول ہوا میں بلند کیا۔ اس جوڑے کے جانے کے بعد شکورہ اور سکینہ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ شکورے نے جاتے جاتے بتایا کہ اگر شہر میں بات بن گئی تو وہ سکینہ کو کل ہی شہر لے جائے گا۔ میرے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا سربستہ راز اپنے قفل کھولنے کو بےتاب ہو، مگر میں اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے اس کی کنجی کہیں کھو بیٹھا ہوں۔ اگلی صبح سورج کچھ زیادہ ہی ناراض سا نمودار ہوا اور اپنا غصہ جھلستی کرنوں کی صورت میں بن سایہ جانداروں پر برسانے لگا۔ دوپہر سے پہلے ہی گزشتہ روز والا مرد بھاگتا ہوا آیا اور میرے قدموں میں گر گیا۔ میرے کاکے کا بخار اتر گیا ہے سائیں، کل رات تو ہم سمجھے تھے کہ بس جان لے کر ہی چھوڑے گا یہ بخار اس کی، بڑا تڑپایا ہے ساری رات بستر پر، جیسے کوئی مچھلی بن پانی کے تڑپتی ہے۔ سچ بتاؤں سائیں تو میں تو امید چھوڑ بیٹھا تھا، مگر پھر تمہاری دعا نے فجر کے بعد ایسا اثر دکھایا کہ سورج نکلنے تک میرا نکاح بھلا چنگا ہو کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سب تمہاری کرامات ہیں سائیں، ساری تمہاری دعا کے کرشمے اور برکتیں ہیں۔ قربان جاؤں میں اپنے سوہنے رب کے، اس نے تمہیں ہم غریبوں کی مدد کے لیے بھیجا ہے اس بستی میں۔ شکورہ نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا، مگر میرے تو سارے لفظ ہی نہ جانے کہاں کھو چکے تھے۔ کل ہی میرے سامنے سکینہ نے یہ سرگوشی کی تھی کہ شکورے کا بچہ رات بھر کی سختی کے بعد صحیح شفا یاب ہو جائے گا، اور اس کی کہی ہوئی بات ہو بہو ٹھیک ثابت ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ماجرا تھا؟ اور پھر میرے ذہن میں یکے بعد دیگرے جھماکے ہوتے گئے۔ سکینہ بھی اسی دن واپس اپنی بستی میں پہنچی تھی جس دن میں نے یہاں ڈیرا ڈالا تھا، اور پھر اسی رات اس علاقے میں برسوں بعد بارش برسی تھی۔
دوسرا دھماکہ ہوا اور مجھے مہردین کی بات یاد آئی کہ سکینہ کا نانا سکینہ کو ماحول کی تبدیلی کے لیے اسی قصبے میں لے گیا تھا جہاں ریلوے پلیٹ فارم پر میرا ٹھکانہ تھا۔ میں بے چینی میں کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ جہاں جہاں قدرت نے میری دعا کی لاج رکھی تھی وہاں آس پاس سکینہ کی موجودگی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میرا جی چاہا کہ میں اسی وقت بستی میں سکینہ کے گھر چلا جاؤں، مگر لوگ میری اس حرکت کا نہ جانے کیا مطلب لیتے۔ میں 2-4 قدم بڑھ کر واپس پلٹ آیا۔ اتنے میں دور پگڈنڈی پر سورج کی قہر، برساتی دھوپ کی گرمی سے تپتی زمین سے اٹھتی سیراب کی لہروں میں مجھے شکورے کا ہیولہ دھیرے دھیرے لاٹھی ٹیکتا ہوا شہر کی جانب جاتی بڑی سڑک کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے سر جھکائے گٹھڑی سی بنی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ضرور وہ سکینہ ہی ہوگی۔ ایسے موقع پر انسان کے دل اور زبان سے ہمیشہ اس قسم کے غیر تشکرانہ فکرے ادا ہوتے ہیں کہ کاش میں اس وقت کچھ اور مانگ لیتا تو وہ خدا وہ بھی ضرور دے دیتا، مگر ہم انسان بھی کتنے بھولے ہیں۔ بھلا اس لمحے کسی کو کچھ اور مانگنے کا خیال ہی کب آتا ہے؟ ہمیں ٹھیک قبولیت کے لمحے قدرت جو ادا کرتی ہے ہم اسی پر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ مگر میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا۔ مجھے اس لمحے شکورہ اور سکینہ ہی اپنی ہر چاہت پر دعا کا بدل نظر آ رہے تھے۔ شکورہ میرے قریب پہنچا تو گرمی کی وجہ سے بری طرح ہانپ رہا تھا۔ شہر کی بڑی ڈاکٹرنی سے بات ہو گئی ہے سائیں جی، اس نماڑی کو وہیں لے جا رہا ہوں۔ اس کے باپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اگر تمہارا حکم نہ ہوتا تو کبھی نہ جاتا۔ دعا کرنا ہمارے لیے، اگر بس وقت پر مل گئی تو رات تک واپسی ہوگی، ورنہ کل تیری خدمت میں حاضری دوں گا۔ سکینہ حسب معمول سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے شکورے کو 2 لمحے درخت کے نیچے سستانے کا اشارہ کیا۔ سکینہ نے خود کو سمیٹا اور اپنے کمزور اور مزمحل سے وجود کو شکورے کے پیچھے چھپا لیا۔ شکورے نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے تسلی دی، کچھ دیر سستا لو، شاید شہر جانے کی ضرورت نہ رہے اب۔ تم شکرگڑھ کے اسٹیشن پر کھوکھا لگانے والے خانو کو جانتے ہو؟ شکورے نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ہاں جی، وہ میرے داماد کا ہمسایہ ہے، وہیں ریلوے اسٹیشن کے باہر ہی تو کوارٹر ہے میری بیاہتا بیٹی کا، اور اس علاقے کا چوہدری۔ کبھی اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ ایک آدھ بار جب میں سکینہ کو لے کر ریاست پور کی بڑی درگاہ پر دعا کے لیے گیا تھا تب وہاں چوہدری صاحب بھی اپنی گھر والی کے ساتھ دعا کے لیے آئے ہوئے تھے، وہیں دعا کرتے دیکھا تھا انہیں۔ اب میرے پاس مزید شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ میں نے شکورے کو ایک جانب ہٹنے کا اشارہ کیا اور براہ راست سکینہ کی طرف دیکھا۔ وہ میری نظروں کی کاٹ سے گھبرا کر مزید سمٹ گئی۔ میری آواز خود میرے لیے اجنبی تھی۔ کون ہو تم؟